كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا جو ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان علماء کونسل، اس کی حلیف جماعتیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پاکستان کو ایک فاتح بنایا اس دشمن کے خلاف جو انتہائی کمینہ بھی ہے، بزدل بھی ہے، سفاک بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور احسان سے پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی قوم نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع، سلامتی اور استحکام الحمدللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. ہندوستان نے پہلگام واقعہ کے بعد پاکستان کے خلاف جو الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا، ہماری قیادت نے ہر سطح کے اوپر عالمی دنیا کو، اسلامی ممالک کو ایک ہی پیغام دیا کہ ہم اس کی آزادانہ، عادلانہ، عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. ہندوستان نے جب یہ دیکھا کہ اس بار عالمی دنیا بھی اس کے موقف سے متفق نہیں ہے، تو ہندوستان اور اسرائیل نے مل کر پاکستان پر حملے کی سازش کی. لیکن پاکستان کا دفاع، سلامتی اور استحکام اس فوج کے ہاتھ میں ہے جس کا ماٹو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس کا جرنیل ہو، ایئر مارشل ہو، نیول چیف ہو، سپاہی ہو، فوجی ہو، وہ شہادت پہ یقین رکھتا ہے. وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ جارح جس کو گمان تھا کہ اس کے پاس رافیل ہیں، اس کے پاس S-400 ہے، اس کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے، چند گھنٹوں کے اندر وہ زمین بوس ہو کے عالمی دنیا کے سامنے بھیک مانگتا نظر آیا کہ سیز فائر کروا دو، مجھے بچا لو. الحمدللہ میری فوج نے، میری فضائیہ نے، میری بحریہ نے، میری بری فوج نے کسی بے گناہ کو، کسی معصوم کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو نشانہ نہیں بنایا، کیونکہ ہماری فوج شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق جہاد کے لیے میدان میں اترتی ہے. پاکستان نے کسی ایک جگہ پر کسی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا. الحمدللہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بھارتی فضائیہ کہیں آپ کو اڑتی نظر آئے. انہوں نے تو اس رافیل کو بھی بیچارے کو ٹگے ٹوکری کر دیا جس پہ مودی کو بڑا مان تھا. اس کے بعد ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا جب ہندوستان نے امریکہ اور عالمی دنیا کے منت ترلا شروع کیے. ہم چونکہ جارے نہیں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، اس خطے کا امن چاہتے ہیں، عالمی امن چاہتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنگ کی تمنا نہیں کرتے، لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے تو ویسا ہی جواب دیتے ہیں جیسا بھی جواب دیا گیا ہے. پاکستان نے امریکہ اور برادر اسلامی ممالک، سعودی عرب، ترکی، ان کے طرف سے
جو سیز فائر کی بات ہوئی اس کو قبول کیا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مودی خطاب کرتا ہے اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف دھمکیاں لگاتا ہے۔ بھائی دھمکیوں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم اور تمہاری فوج اور تمہاری قوم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ فضائیہ میں تمہیں مارا، زمین پہ تمہیں مارنے لگتے ہیں تو سفید جھنڈے لہرا دیتے ہو۔ آج پورے عالم اسلام میں اسی طرح خوشیاں منائی جا رہی ہیں جس طرح جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے خوشیاں منائی گئی تھی۔ آپریشن بنیان المرصوص، جس کو قرآن کریم کی اس آیت سے لیا گیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور اس کو معرکہ حق کا نام دیا گیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اپنے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر اور ہماری فضائیہ کے سربراہ جناب ظہیر الدین بابر اور نیوی کے سربراہ اور سلامتی کے اداروں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے مدارس و مساجد اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اس عظیم فتح پر جمعۃ المبارک کو پرسوں پورے ملک کے اندر معرکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر اللہ رب العزت کے دربار میں یوم تشکر کے طور پر منائیں گے، اور خطبات جمعہ سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا اور پاک فوج کی اس عظیم فتح کے اوپر انشاءاللہ خطبات جمعہ ہوں گے، نوافل شکرانہ ہوں گے، دعا ہوگی۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان سے مذاکرات چاہتا ہے، لیکن وہ مذاکرات کا رستہ کشمیر سے ہو کے جاتا ہے۔ کیا دیا آپریشن بنیان المرصوص اور معرکہ حق نے؟ اس نے سب سے بڑا دنیا کو پیغام دیا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور الحمدللہ آپریشن بنیان المرصوص کی پہلی کامیابی یہ ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک کس طرح ہمارے دفاع اور ہماری سلامتی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح کے اوپر ٹیبل پہ آ چکا ہے۔ امریکی صدر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ کشمیر کے معاملے میں دونوں ممالک کے درمیان کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جب فلسطین کی بات بھی ہو رہی ہے اور ایک پلاننگ کے تحت اسرائیل اور ہندوستان نے پہلگام کے بعد مقبوضہ کشمیر کو غزہ بنانے کی کوشش کی تھی، جسے اللہ رب العزت نے اور پاکستان کی فوج نے ناکام بنا دیا ہے۔ آج جب ریاض کے اندر امریکی صدر فلسطین کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، وہ ہندوستان پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی قیادت یہ بات سمجھتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازع، اس کا حل کشمیر کے مسئلے کے حل کے ساتھ ہے۔ فلسطین اور کشمیر عالم اسلام کے جسم پہ دو زخم ہیں جن سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی کشمیر کے معاملے پر مذاکرات سے راہ فرار اختیار نہیں کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ وقت آ گیا ہے کہ اب کشمیر کا معاملہ حل ہو، فلسطین کا معاملہ حل ہو۔ جس طرح کل رات شام پر سے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی کہنے پر امریکی صدر نے پابندیاں ختم کی ہیں اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ شام کی عوام کو امن ملا ہے اور یہ مستقل امن ہوگا۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں
کہ سعودی عرب کو، امریکہ کو اور ہمارے بردر اسلامی ممالک کو کشمیر کے معاملے میں آگے آنا چاہیے، اور فلسطین اور کشمیر کا معاملہ ایک ہی وقت کے اوپر ٹیبل کے اوپر حل ہونا چاہیے۔ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام اور کشمیریوں کی خود ارادیت، اس کا فیصلہ اب ہو جائے گا۔ اور جو بات پانی روکنے کی کر رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پانی روکنے کی ابھی تو ہم نے صرف چند گھنٹے میں تمہیں بتایا ہے کہ جارح کا علاج کیا ہوتا ہے۔ تم اگر ہمارا پانی روکنے کی کوشش کرو گے، اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے تم بھی یہ جان چکے ہو کہ پاکستان تمہاری سانسیں روک دے گا۔ اب ٹی وی پہ بڑکے مارنی اور بات ہوتی ہے، عملاً اور بات ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم میری فوج کا جوان شہادت کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ میری فوج کے، میری فضائیہ کے شہین کلمہ پڑھ کے جہازوں کی سیٹوں پہ بیٹھے تھے۔ اس لیے نہیں بیٹھے تھے کہ واپس آنا ہے، اس لیے بیٹھے تھے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس لیے ہم پرامن ملک ہیں، امن چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلے دنیا میں جس ملک نے فتویٰ دیا، جس ملک کے علماء اور مشائخ نے فتویٰ دیا، وہ پاکستان ہے۔ خود کے حملوں کے خلاف